تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھا آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے میں ہم عرب کی ایک بے حد مشہور اور قدیم داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کوئی عام سی لوک داستان نہیں ہے، بلکہ ہمت، بے لوث خدمت اور کمال یقین کی ایک ایسی زبردست مثال ہے جو صدیوں سے صحراؤں میں سنائی جا رہی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بشرا نامی گاؤں کے ایک نیک نوجوان زین اور وہاں کے ایک طلسماتی کنویں کی، جسے بشرا کا کنواں کہا جاتا ہے۔ تو ہماری آج کی داستان ہے بشرا کے کنویں کا محافظ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز کہانی شروع کیسے ہوتی ہے۔ بارش کی ایک بوند بھی نہیں۔ ذرا تصور کریں، عرب کے جلتے ہوئے صحرا کے بالکل بیچوں بیچ بشرا نام کی ایک بستی ہے، جہاں برسوں سے آسمان نے پانی نہیں برسایا۔ چاروں طرف صرف ریت کے ٹیلے اور سوکھے پہاڑ ہیں۔ زمین اتنی سخت ہو چکی ہے جیسے کوئی پتھر ہو۔ گاؤں کے سارے کنویں اور تالاب ایک ایک کر کے مکمل خشک ہو چکے ہیں۔ جانور پیاس سے دم توڑ رہے ہیں اور لوگوں کی بقا کی امید بس ایک کچے دھاگے سے بندھی ہے۔ یہ وہ انتہائی مایوس کن حالات ہیں جہاں سے اس غیر معمولی داستان کا آغاز ہوتا ہے۔ بشرا کی خشک سالی اور تباہی کے دہانے پر کھڑا گاؤں۔ تو اسی تباہ حال گاؤں میں زین نام کا ایک 20 سالہ نوجوان رہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پاکیزگی اور نور تھا۔ دراصل زین کے والد اپنے وقت کے بہت ماہر کاریگر تھے، جو زمین کے نیچے پانی کی رگوں کو پہچاننے کا ہنر جانتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد زین اکیلا تو رہ گیا، لیکن اپنے پیچھے چھوڑے گئے اس انمول ہنر نے اسے اس خشک سالی میں ایک خاص مقام دیا۔ زین گاؤں والوں کی اس دردناک حالت کو دیکھ کر بے حد دکھی رہتا تھا۔ پھر ایک دن زین نے اپنے دل میں ایک پکا ارادہ کیا، اور کیا کمال کا ارادہ تھا۔ اس نے کہا، میں اس گاؤں کے لیے کنواں کھودوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اس نے گاؤں کے بالکل کنارے پر ایک پرانا سوکھا درخت چنا، جسے لوگ ویسے بھی منحوس مانتے تھے۔ اب ظاہر ہے، جب اس نے وہاں کھدائی کا فیصلہ کیا تو گاؤں کے بزرگوں اور امیروں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ ان کا ماننا تھا کہ بھئی جب پورے گاؤں کے کنویں سوکھ گئے تو اس بنجر زمین سے پانی نکلنا تو بالکل ناممکن ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ زین نے اس طنز اور مذاق کی رتی برابر بھی پرواہ نہیں کی۔ اب ہم آتے ہیں زین، معجزے اور اس کی پہلی آزمائش کی طرف۔ زین نے بس اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ فجر کی اذان سے لے کر رات کے اندھیرے تک لگاتار کھدائی کرتا رہتا۔ سورج جیسے آگ اگل رہا ہوتا، اس کا بدن پسینے سے شراب بھور ہو جاتا اور ہاتھوں پر بڑے بڑے چھالے پڑ چکے تھے۔ دن بیتتے گئے، گہرائی بڑھتی گئی، لیکن پانی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ تھکاوٹ اور پیاس سے نڈھال ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس نے انتہائی بے بسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا اور پروردگار سے ان معصوم گاؤں والوں کے لیے دعا کی، اور وہیں اس گڑھے میں وہ تھک کر سو گیا۔ اور پھر ایک معجزہ ہوتا ہے۔ نیند میں زین کو ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا کا احساس ہوا، اور وہاں ایک پاکیزہ نیلی روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں ایک خوبصورت جنزادی کھڑی تھی، جس کا نام نورن تھا۔ وہ اللہ کی طرف سے زین کی رہنمائی کے لیے بھیجی گئی تھی۔ نورن نے زین کو بتایا کہ وہ بالکل صحیح جگہ کھدائی کر رہا ہے، لیکن اس کے نیچے ایک انتہائی سخت کالی چٹان ہے، جسے توڑنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ نورن نے اسے ایک مخصوص نقطے پر اپنی ساری طاقت لگانے کا مشورہ دیا۔ نورن کا پیغام بہت سادہ لیکن گہرا تھا۔ سچی طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ زین، جو کچھ دیر پہلے تھکن سے چور تھا، اسے نورن کی باتوں سے جیسے ایک نئی طاقت مل گئی۔ اس نے پورے ایمان کے ساتھ اپنا پھاوڑا اٹھایا اور اس مخصوص نقطے پر زوردار وار کیا۔ وہ پوری رات کام کرتا رہا، اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی اس نے اس کالی چٹان کو 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ زمین کے نیچے سے ایک دھیمی گڑگڑاہٹ اٹھی، اور پھر ٹھنڈے میٹھے پانی کا ایک شاندار فوارہ پھوٹ پڑا۔ بشرا کی پیاسی زمین کو بالآخر پانی مل گیا تھا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب شروع ہوتا ہے ظالم کا لالچ اور ایک تاریک آمد۔ پانی آنے کے چند ماہ بعد گاؤں ہرا بھرا ہو چکا تھا۔ کھیتوں میں فصلیں لہلہا رہی تھیں اور خوشحالی لوٹ آئی تھی۔ لیکن یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ ایک رات نورن نے آ کر زین کو خبردار کیا کہ پانی زندگی کے ساتھ ساتھ لالچ بھی پیدا کرتا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد ایک خونخوار جنگجو سردار ظالم خان اپنے ہتھیار بند سپاہیوں کے ساتھ گاؤں میں گھس آیا۔ اس نے آتے ہی گاؤں اور اس انمول کنویں پر قبضے کا اعلان کر دیا۔
یہاں ہمیں دو بالکل مختلف نظریات کا ٹکراؤ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف زین کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ پانی اللہ کی نعمت ہے جس پر سب کا برابر حق ہے اور اسے بالکل مفت ہونا چاہیے، جبکہ دوسری طرف ظالم خان کا زہریلا نظریہ تھا کہ پانی ایک دولت ہے، ایک طاقت ہے جسے صرف سونے کے سکوں سے خریدا جا سکتا ہے۔ جب زین نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور پانی بیچنے سے صاف انکار کیا تو ظالم خان کے سپاہیوں نے اسے اس قدر مارا کہ وہ لہو لہان ہو کر بے ہوش ہو گیا، اور ظالم نے اس کونے پر ایک بھاری لوہے کا جالا اور تالا لگا دیا۔ اب وقت تھا چشمے کا رخ موڑنے کا، جو کہ دوسری آزمائش تھی۔ رات کے اندھیرے میں جب زین بے ہوش پڑا تھا، نورن ایک بار پھر مدد کو آئی۔ اس نے زین کے زخموں پر ہاتھ رکھا اور وہ فوراً بھر گئے۔ نورن نے زین کو ایک بہت گہرا راز بتایا کہ یہ کنواں دراصل پاس کے کالے پہاڑ کی غار میں موجود پانی کی ایک بڑی رگ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی طرح اس زیر زمین چشمے کا راستہ موڑ دیا جائے تو گاؤں کا کنواں سوکھ جائے گا اور ظالم خان کا سارا غرور خاک میں مل جائے گا۔ اس خطرناک اور خفیہ سفر کو 3 مراحل میں طے کرنا تھا۔ پہلا، رات کے گہرے اندھیرے میں اس تاریک پہاڑی غار تک پہنچنا۔ دوسرا، پانی کے تیز بہاؤ کے سامنے بھاری پتھروں اور مٹی سے ایک مضبوط بند باندھنا تاکہ پانی کا رخ ایک سوکھی کھائی کی طرف مڑ جائے۔ اور تیسرا مرحلہ، اس ظالم کے قبضے میں موجود کنویں کو پانی کی ایک ایک بوند سے محروم کر دینا۔ زین نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ مشکل ترین کام کر دکھایا۔ اور اس کا انجام کیا ہوا؟ کنواں سوکھ گیا۔ اگلی صبح جب ظالم خان کے سپاہیوں نے بالٹی نیچے ڈالی تو سوائے سوکھی ریت اور مٹی کے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ کنویں میں پڑی دراڑیں دیکھ کر ظالم خان بوکھلا گیا۔ اسے لگا جیسے یہ زمین ہی منحوس ہے۔ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنی پیاسی فوج کو لے کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ نکلا۔ طاقت اور لالچ کو بالآخر ایک بے لوث حکمت عملی نے شکست دے دی تھی۔ ظالم تو چلا گیا، لیکن اب آتا ہے آخری امتحان، یعنی پانی کے بہاؤ کی بحالی۔ ظالم کے جانے کے بعد گاؤں والوں کی خوشی کے ساتھ ایک نئی فکر بھی تھی کہ اب یہ کنواں دوبارہ کیسے بھرے گا۔ زین نے پھر سے یہ ذمہ داری لی اور دن کی کڑی دھوپ میں واپس اس غار کی طرف چل پڑا، لیکن اس بار ایک بہت بڑی رکاوٹ سامنے تھی۔ غار کے اندر پانی کے دباؤ اور کیچڑ کی وجہ سے وہ تمام پتھر جو اس نے رات کو رکھے تھے وہ آپس میں جڑ کر ایک ٹھوس پکی دیوار بن چکے تھے۔ اپنی آخری حد پر پہنچ کر زین نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن وہ ان پتھروں کو ہلا تک نہ سکا۔ تھک ہار کر وہ اسی گندے کیچڑ میں گھٹنوں کے بل گر پڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میری طاقت ختم ہو گئی، اب تو ہی مدد کر۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان اپنی تمام تر انا اور طاقت سے دستبردار ہو کر خالصتاً خدا کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس کا یہ عمل ہمیں دکھاتا ہے کہ سچی لگن کے ساتھ دل میں عاجزی کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور پھر وہاں سے بنتا ہے ایک شفا بخش چشمہ، رحمت کی ایک ایسی میراث جو ہمیشہ قائم رہے۔ اس سچی پکار پر نورن ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ اللہ نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے، اب تمہیں ان پتھروں سے نہیں لڑنا۔ نورن کی انگلیوں سے نکلنے والی نیلی روشنی کے ایک زوردار جھٹکے نے ان تمام بھاری پتھروں کو اڑا کر دور پھینک دیا۔ صاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ایک بار پھر اپنے پرانے راستے پر تیزی سے بہنے لگا۔ نورن نے یہ کہہ کر اسے ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا کہ تمہارا امتحان اب مکمل ہو چکا ہے۔ اگر ہم بشرا کی اس حیرت انگیز تبدیلی پر غور کریں تو یہ وقت کے ساتھ کچھ یوں نظر آتی ہے۔ برسوں تک یہ ایک بنجر اور موت کے منہ میں جاتی ہوئی زمین تھی، پھر کچھ مہینوں کے لیے یہ بے حد خوشحال بنی، پھر چند دنوں کے لیے ظالم خان نے اسے ایک قید خانے میں بدل دیا۔ لیکن دراصل زین کی استقامت کی بدولت یہ کنواں آنے والی کئی صدیوں تک کے لیے ایک سرسبز اور شفا دینے والا مقام بن گیا۔ ایک انسان کی بے لوث محنت نے وقت کے دھارے کو واقعی ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کنویں نے صرف پیاس ہی نہیں بجھائی، بلکہ اس کا پانی بیماروں کو شفا بھی دینے لگا۔ زین نے اپنی باقی کی ساری زندگی اس کنویں کی دیکھ بھال میں گزار دی۔ وہ ہر آنے والے مسافر کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا تھا۔ اس پانی میں ایک ایسا معجزانہ اثر آ گیا تھا کہ دور دور سے لوگ اپنی بیماریاں لے کر آتے اور اس کا پانی پی کر مکمل صحت یاب ہو کر لوٹتے۔ یہ کنواں محض پانی کا ذریعہ نہیں رہا تھا، بلکہ رحمت کا چشمہ بن چکا تھا۔ اس پوری داستان کا سب سے طاقتور سبق جو پوری عرب دنیا میں مشہور ہوا وہ کچھ یوں ہے۔
جو دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے سمندر کھول دیتا ہے۔ زین کی سادگی، اس کی ایمانداری اور خود کو دوسروں کے لیے وقف کر دینے کے جذبے نے اسے ایک عام انسان سے ایک عظیم لیجنڈ بنا دیا۔ یہ جملہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں کائنات کا ایک اٹل قانون ہے کہ جو بھلائی بانٹتا ہے اسے بدلے میں لامحدود بھلائی ہی ملتی ہے۔ تو اس معلوماتی جائزے کے اختتام پر ذرا سوچئے، آج کے اس جدید دور میں ہم زین کی اس بے لوث ثابت قدمی کو اپنے روزمرہ کے چیلنجز پر کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ مانا کہ آج ہم جن مسائل کا شکار ہیں وہ شاید صحرا کی پیاس نہ ہوں، لیکن ہمدردی، مسلسل محنت اور دوسروں کی بھلائی کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تو آج بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے نا؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایسا کون سا کنواں کھود سکتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے رحمت کا باعث بنے۔ اس تفصیلی جائزے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔